بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر حاضر کی ایسی 3 شخصیات جنہوں نے قرآن کو پڑھنے کے بعد اسلام قبول کیا اور انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ خود سنایا ہے، ہم ان دلچسپ واقعات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک ان میں جو کہ معجزانہ طور کے اوپر مسلمان ہوئے، وہ ڈاکٹر لانس براؤن تھے۔ وہ بھی، ان کا تعلق بھی امریکہ سے ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کا تفصیل سے واقعہ سنایا جو ہم آپ کو سنائیں گے۔ ان کی ایمان لانے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ اور دوسری شخصیت یوسف ایسٹس، جو کہ پہلے جوزف ایسٹس تھے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ یوسف ایسٹس ہو گئے۔ ان کا تعلق بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ہے۔ اور تیسری ایک مشہور شخصیت کرسچین بیکر، جن کا تعلق جرمنی سے ہے۔ جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ بخاری شریف میں 4981 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ ان کی زندگی تک تھے، لیکن میرا معجزہ قرآن ہے، اس لیے میں امید کرتا ہوں میرے تابع فرمان باقی پیغمبروں کے تابع فرمان سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ قرآن وہ معجزہ ہے جس کو پڑھنے سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ وہ بھی قرآن کو پڑھنے سے ایمان لائے۔ ان میں سب سے پہلے ہم ڈاکٹر لانس براؤن کا دلچسپ واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ڈاکٹر لانس براؤن جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اپنی زندگی کا ایمان افروز واقعہ خود سنایا کہ وہ اسلام کی شمع سے وہ کیسے روشناس ہوئے۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ وہ کسی خدا میں یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ ملحد تھے۔ ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ تو عیسائی تھا، لیکن وہ خود جو ہے وہ کسی خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ایتھیسٹ تھے۔ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا کہ ان کی بیٹی جو کہ وقت سے پہلے پیدا ہوئی، وہ ہیلتھ کمپلیکیشنز کا شکار تھیں۔ تو ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیٹی کا بچنا ناممکن ہے۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر میری بیٹی بچ گئی تو اے اللہ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ تو ڈاکٹرز نے ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کی بیٹی بغیر سرجری کے، بغیر کسی میڈیسن کے، اور ان کی بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ اس معجزہ نما حقیقت کو دیکھنے کے بعد انہوں نے 5 سال تک مختلف مذاہب کو اسٹڈی کیا، جوڈائزم، بدھزم، ہندوازم۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا۔ جب انہوں نے قرآن کو اسٹڈی کیا تو وہ اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گئے، قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تاہم اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر بہت ساری مشکلات آئیں، لیکن انہوں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی اور آج وہ اسلام کے مبلغ ہیں۔ اور اسی طرح جو دوسری شخصیت سابقہ جوزف ایسٹس اور موجودہ یوسف ایسٹس کے نام سے مشہور ہیں، ان کا بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے اور اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو ایک وقت ایسا ہوا کہ ان کے والد کے ایک دوست جو کہ مصری مسلمان تھے، ان کے والد نے ان کو اپنے دوست سے ملنے کا کہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام سے بہت نفرت کرتا تھا، اس لیے میں نے اس مسلمان کو ملنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے باپ کے اصرار پر میں اس کو ملا، تو میں نے اس کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی۔ اور ایک کیتھولک عیسائی پادری تھا جو میرے ساتھ اس کے پاس جاتا تھا اور ہم اس کو اپنے مذہب کی تبلیغ دیتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہوں نے ہمیں قرآن پڑھنے کا مشورہ دیا۔ تو جب ہم نے قرآن پڑھا تو میرا دل بدل گیا اور وہ بھی مسلمان ہوئے، ان کی بیوی بھی مسلمان ہوئی، ان کا باپ بھی مسلمان ہوا اور ان کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی، کیونکہ جب انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے سچائی کی طرف پھیر دے، تو اللہ نے مجھے اسلام کی طرف پھیر دیا۔ اور جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے جتنے بھی میرے دل میں سوالات تھے ان سب کا جواب مل گیا، اور اس کے بعد وہ اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ اور تیسری مشہور شخصیت جو کہ MTV یورپ کی جرنلسٹ تھیں، جن کا نام کرسچین بیکر تھا، انہوں نے بھی اپنا واقعہ سنایا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا۔ وہ پاکستان کے مشہور کرکٹر عمران خان کو 1990 میں ان کی ملاقات ہوئی، ان کو اسلام سے انٹروڈیوس کروایا اور انہوں نے ان کو انگلش میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے دیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے قرآن پڑھنے سے وہ سکون ملا جو کہ
مجھے میری دولت اور شہرت سے نہیں مل سکا تھا۔ انہوں نے ایک ٹی وی چینل کے اوپر پروگرام کے اندر ان ڈیٹیل سپیچ کی، اس کے اندر انہوں نے یہ سارا بتایا کہ وہ کس طرح مسلمان ہوئی۔ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر ان کے اس وضاحتی بیان کو سن سکتے ہیں کہ کس طرح وہ مسلمان ہوئی اور انہوں نے کس طرح اسلام کو قبول کیا، اور آج بھی وہ ایک موٹیویشنل سپیکر کے طور پر جانی جاتی ہیں۔